اب حکومت تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل پر راضی تو ہو گئی ہے، لیکن یہ کمیٹی کب تک تشکیل دی جائے گی اور مذاکرات کب تک شروع ہوں گے، اگر ہوتے بھی ہیں تو حکومت تحریک انصاف کو کیا دے سکتی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وزارت قانون انصاف کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک نے۔ بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ آج رات تک کی پھر سے فائنل ڈیڈ لائن آ گئی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آج رات تک اگر آپ کمیٹی اناؤنس نہیں کرتے تو کل یعنی کہ رات 12 بجے کے بعد ہی کل جو دن شروع ہو رہا ہے اس میں سول نافرمانی کی موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ کیا کوئی رابطہ ہوا تحریک انصاف کے ساتھ؟ بیرسٹر گور صاحب تو فرما رہے تھے کہ کوئی ہمیں یقین دہانی ہو گئی ہے کمیٹی کے بارے سے، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سول نافرمانی کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹکا کے ایک بندوق جو ہے ہماری کن پٹی پہ تان کے اور پھر کہا جائے کہ جی آپ کمیٹی بنائیں ورنہ نہیں تو ہم سول نافرمانی کی کال دیں گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آج بانی پی ٹی آئی کہتے کیونکہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی کمیٹی تشکیل دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کمیٹی کے اندر جو ریفلیکشن ہے وہ ہمارے اتحادیوں کی بھی ہو۔ ہم اتحادیوں کے ساتھ بھی ڈسکشنز میں ہیں، مطلب یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کمیٹی اوور نائٹ تشکیل دے کے اوور نائٹ مذاکرات ہو جائیں گے اور اوور نائٹ تمام تر معاملات طے پا جائیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ یہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو فالو کرنا ہے اور اس پروسیس کو جو ہے آپ چلنے دیں۔ یہ نہ کریں کہ جب 10 مہینے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 10 مہینے سے ہم نے بھی انتظار کیا، 10 دن تو کم از کم ہمیں دیں۔ جب آپ ایک پرنسپل آپ کہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کچھ پرنسپل موقف ہوتا ہے جناب کہ اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مثلا وہ ارلی الیکشن کی بات کر لیں، کیا یہ اس سے ہم بالکل ہی خارج الامکان قرار دے رہے ہیں یا امکان موجود ہے کہ ڈسکشن میں آ سکتا ہے، اس پہ مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جو بالکل دیٹس ناٹ اپ فار ڈسکشن از May 9th، وہ اپ فار ڈسکشن نہیں ہے۔ ان کی رہائی جو لوگ May 9th کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس میں انوالو رہے ہیں، جنہوں نے کردار ادا کیا ہے، جو ملزمان ہیں، ان کی اگر رہائی مانگی جا رہی ہے ان مذاکرات کے تھرو تو دیٹس ناٹ پاسبل۔ وہ ہم خان صاحب بھی شامل ہو؟ جی بالکل، ایبسولوٹلی۔ اگر مذاکرات کا مقصد ہی صرف خان صاحب کی رہائی پانا ہے تو پھر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کمیٹی میں اتحادی بھی شامل ہوں گے، صرف حکومت یعنی کہ صرف پی ایم ایل این کے؟ ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ اتحادی بھی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی 26ویں ترمیم کے معاملے پر، اس پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم اس کمیٹی جو ہم ابھی فارم کریں گے اس کی ریفلیکشن آپ اس کمیٹی کے ممبران میں سے بھی دیکھیں گے یا ایز کلوزلی ایز پاسبل ان ممبران سے بھی ہوگی۔ تو ارلی الیکشن یعنی قبل از وقت انتخابات پہ حکومت مان سکتی ہے کسی حد تک؟ یا یہ کہنا قبل از وقت ہے سمر صاحب، میں جب بات چیت ہوتی ہے، جب ایک ڈسکورس شروع ہوتا ہے، چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، چیزیں فیزل آؤٹ ہوتی ہیں، تو تبھی جا کے کسی ڈسکشن کے نتیجے میں آپ ہیں جو مجھے پتا ہے کہ آنی ہے۔ میری انفارمیشن بھی یہی کہتی ہے کہ انہوں نے ارلی الیکشن کی بات بھی کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، پھر وہ آپ سے ایک قومی حکومت کی تجویز بھی سامنے آ سکتی ہے، اس کا امکان بھی موجود ہے؟ دیکھیں تجاویز ہیں وہ بالکل کمیٹی کے سامنے رکھیں اور وہ کمیٹیز دونوں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں، جب ایجنڈا اور ٹی او آر سیٹ کریں گے، جب وہ طے ہوگا کہ کن کن ایشوز پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، وہ پیرامیٹرز جب سیٹ ہوں گے تو اس میں اگر یہ بھی ہوگا تو پھر انڈر ڈسکشن ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے جس طرح ان کی اپنی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کافی ایشوز پہ، اسی طرح ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اپنے ایشوز پہ، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے ایشو سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یا بیکاز کمیٹی کا یا ڈسکشن کا یا ڈسکورس کا مطلب ہی ہے کہ آپ جب ڈسکشن کرتے ہیں کچھ ہم ان کی مانیں کچھ ہم اپنی منوائیں، تو یہ ایک میٹنگ ہاف وے والی سچویشن۔ 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کے لیے کوئی کسی کمیشن کے قیام پر کیا حکومت ایگری کر سکتی ہے؟ دیکھیں اب یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو بہت قبل از وقت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی وجہ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں تھا، پھر 26 نومبر کی تحقیقات ہیں اور 9 مئی کی تحقیقات، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل حکومت بااختیار ہے، حکومت اگر ڈیورنگ ڈسکشنز یا ڈیورنگ ڈسکورس یہ سمجھے گی کہ یہ ایک ویلڈ اور لیجیٹمیٹ ڈیمانڈ ہے ان کی، یا ایک ڈسکشن ہے یا ایک سجیشن ہے، تو ہم بالکل اس کو سوچیں گے۔ اور آپ کی رائے میں ہے یہ ویلڈ؟ اور دیکھیں میری رائے میٹر نہیں کرتی فی الوقت، میں آپ کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے تو ظاہر ہے وہ بات بالکل درست ہے، سوچ وہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں کوئی بھی کمیشن بنانا یہ حکومت کا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، اور اگر وہ ہمیں کنونس کر سکے تو پھر دین ڈیفینیٹلی۔ لیکن کمیٹی کے ممبران کون ہوتے ہیں؟ کمیٹی کے ممبران آیا کہ کنونس ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری لیڈرشپ
میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب, کیا ان کے اس آرگیومنٹ سے کنونس ہو سکیں گے کہ یہ ان دونوں انسیڈنٹس پہ جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے؟ یہ تو پھر دیکھیں از یٹ ٹو بی سین. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, اینڈ آئی تھنک اٹس وے بیفور ٹائم. جب ہماری کمیٹی ابھی تشکیل ہو رہی ہے, جب ابھی ٹی او آرز طے نہیں ہوئے, جب ابھی ایجنڈا سیٹ نہیں ہوا, تو تمام تر چیزوں پہ, یہ تو مفروضوں پہ کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے اپروول سے حکومت جو ہے مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے. جی بالکل. آئی تھنک کہ ہمارے قائد نے ہمیشہ بس یہ تھے ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے مذاکرات کے عمل کو سپورٹ کیا ہے. جب وہ ہمارے اس ٹائم کے جو سیاسی حریف تھے 2006 میں, آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن ہوا, تمام تر ڈسکشنز ہوئیں, تمام تر چیزیں جو ہیں وہ طے پائیں, تو اس ٹائم اگر ہم جمہوریت کی خاطر, پاکستان کی خاطر اس ٹائم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگر ہم سائن کر سکتے ہیں تو یہ کافی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور ان کے اپروول سے ہی ہوں گی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ساری بات ہوگی مذاکرات کی بات چیت کی. اچھی اس پہ خوشائند بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی ایگری کر گئی ہے کمیٹی بنانے پر, اور اگلے ہفتے تک ممکن ہے کہ پہلی بیٹھک بھی کمیٹی کی ہو جائے, جس طرح سے اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ بتائیں کہ 9 مئی کے حوالے سے آج جو سزائیں سنائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے 25 کارکنان کو, اس میں ظاہر ہے جو آج پریس ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر کی, بڑی سخت پریس ریلیز ہے جس میں کہا گیا کہ ماسٹر مائنڈ جو ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا, انصاف تب جا کے مکمل ہوگا. تو ماسٹر مائنڈ کون ہے پھر آپ کی نظر میں جن کی بات کی جا رہی ہے یا جن کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے؟ وہ خان صاحب کی طرف ہی اشارہ یہ دیا جا رہا ہے اور فیض حمید صاحب بھی اس میں شامل ہیں. دیکھیں سمر صاحب, بصد احترام میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو موقع پہ موجود تھے جن کو سزائیں ہوئیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپا گیا اور ملٹری ٹرائل کے جب اپنے ہی دورہ حکومت میں لوگوں کے ملٹری سویلینس کے ملٹری ٹرائلز کیے, اس ٹائم نہیں یاد آیا, اور اسٹانچ سپورٹر تھے ملٹری ٹرائلز کے. لیکن جب 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہوا اور اس میں پھر ملٹری ٹرائلز کی بات آئی یا ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کی بات آئی, تو اس سے کافی بھاگنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے کیسز مکمل تھے, تمام تر لیگل ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا, تمام تر فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا, اور ابھی بھی جو فردر لیگل ریکورس ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فلاڈ سسٹم ہے یا یہ کوئی فلاڈ کورس ہے یا فلاڈ فورم ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو بطور ایندھن استعمال کیا گیا, ان کو ان کی ذہن سازی کی گئی, ان کو جو ہے اس پورے پروسیس میں دھکیلا گیا اور استعمال کیا گیا. اب یہ کوئی سمجھے کہ اگر ماسٹر مائنڈ وہ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جنہوں نے یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس جو ہوئے 9 مئی کے حوالے سے 200 سے زائد مقدمات پہ, جس میں عمران خان صاحب ہیں وہ بالکل ماسٹر مائنڈ ہیں, اس میں دیگر لوگ ہیں, انہوں نے پورا یہ پلاٹ طے کیا, انہوں نے پورا کیوریٹ کیا اور پھر کیئرفلی اس کو ایگزیکیوٹ کروایا. تو ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ بھی آتی ہے اور اس میں مین ماسٹر مائنڈ یا مین پلانرز میں تو ان کا ذکر آتا ہے. تو وہ ہیں ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز کی بات ہو رہی ہے, یہ پھر خان صاحب میں یا فیض حمید صاحب کی طرف بھی آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے؟ میں دونوں کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا, اور بالکل ان کی ایما پہ, ان کے کہنے پہ, اور جس نے کیئرفلی کوآرڈینیٹس تمام تر پرووائڈ کیا یا انسائڈر انفارمیشن دی ان سینسٹیو لوکیشنز کی, میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس میں اتنے ہی جرمدار ہیں جتنے یہ آج کے لوگ جن کا ڈیسیجن آیا. اور یہ آپ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوآرڈینیٹس تھی, جو انفارمیشنز دیں, وہ فیض حمید صاحب نہیں دیں؟ دیکھیں ابھی یہ تو انرتھ ہوں گی تمام تر چیزیں انویسٹیگیشن میں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انکلوڈنگ 9 میں تمام تر یہ معاملات سامنے آئے جو ابھی تک انویسٹیگیشن آئی, جو پریس ریلیز بھی آئی, بیکاز کیونکہ افواج پاکستان کے ایک اپنا فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کا جو ایک پروسیس ہے وہ اس میں ہے اور آگے وہ پروسیس بڑھ رہا ہے. تو یقیناً جب ایک پریس ریلیز میں یہ سامنے واضح بات آئی کہ انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو May 9 اینڈ ادر تھنگز از ویل, سو آف کورس اس میں May 9 کا ایک ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس میں جس کے پوائنٹرز ملتے ہیں کہ ان کی بڑی انوالومنٹ تھی اس پورے پروسیس میں. اینڈ آئی تھنک کہ جہاں پہ اگر وہ کوئی انفارمیشن کے حوالے سے ہے کہ اگر انہوں نے کوئی انفارمیشن دی یا انہوں نے کیئرفلی جو ہے تمام تر چیز کو اوور سی کیا یا کوآرڈینیٹس پرووائڈ کیے یا کچھ جو بھی انفارمیشن دی, تو ظاہری بات ہے کہ یہ اب دیکھنے والی بات ہے, بیکاز میرے لیے اٹس ناٹ مائی پلیس ٹو کامنٹ آن دس رائٹ ناؤ, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے, اس کو فالو ہونے دیں کہ جو انویسٹیگیشن میں انرتھ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. دو بڑے کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف اس وقت. ایک تو ہے 190 ملین پاؤنڈ جس کا فیصلہ 23 تاریخ کو سنایا جانا ہے, اور دوسرا ہے 9 مئی والا. ایک تو فیصلہ آ جائے گا 23 تاریخ کو, دوسرا 9 مئی والا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب تک خان صاحب اس میں امپلیکیٹ ہو جائیں گے, کتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا کیئرفلی سوال پوچھا ہے امپلیکیٹ کے حوالے سے. میں تو انوسینٹ انٹل پروون گلٹی پہ بلیو کرتا ہوں. بس یہ تھے ایک
قانون کا آپ طالب بڑے علم وصول ہونے سے کے کہہ رہے ہیں ناطے کہ وہی میں mastermind ہے، وہی اس کے یہ منصوبہ ضرور ساز ہے، میں اس لیے آپ سے کہہ آپ رہا نے ہوں۔ 190 ملین کی بات کی نا، ہاں۔ تو 190 ملین کی حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں اب سوموار ہے، اگر منڈے کو وہ ڈیسیجن آتا ہے یا نہیں آتا ہے، جو بھی ڈیسیجن ہے اور جو بھی ڈیسیجن آتا ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ دا جج جوری اینڈ دی ایگزیکیوٹر، میں تو دیکھوں گا کہ جو میرے خلاف ایویڈنس ہے اس ایویڈنس میں کیا ویدر آئی ایم ایکچولی ایبل ٹو پروو مائی انیسنس بیانڈ، کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ ہے جو خان صاحب کے حوالے سے کیسز کا، اس میں نظر تو یہی آ رہا ہے کہ سزا در سزا ہی نظر آتی گئی ہمیں، تو اس میں بھی بظاہر لگ تو یہی رہا ہے کہ سزا ہی سنا دی جائے گی، لیکن لگنے کی باتیں تو ایک طرف، لیکن جو ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں، میں تو ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں، ٹرینڈ تو یہی بتا رہا ہے۔ تو 9 مئی والا کیس آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک کنکلوڈ ہو جائے گا خان صاحب کا؟ دیکھیں خوشائن بات ہے، ایک کنڈیشنل اپروول ملا ہے، سپریم کورٹ نے کنڈیشنلی اجازت دی کہ وہ لوگ جن کے ٹرائل کمپلیٹ ہیں ان کو ان کی سزائیں سنائیں، اور اگر جو کوئی بے گناہ ہے تو ان کو بالکل ریلیز کریں۔ یہاں پہ بالکل اے ٹی سی میں جو کیسز چل رہے ہیں، کیونکہ ایکت پروسیڈنگ جی ایچ کیو کے کیس کی میں نے خود آبزرو کی، وہاں پہ تو 1.5 سال سے سمر صاحب چارج ہی فریم نہیں ہوا۔ ابھی 5 تاریخ کو اس ماہ کی جو ہے وہ چارج فریم ہوا۔ یہ لوگ جتنے ملزمان ہیں وہ آتے ہیں، کبھی ایک ہیلے بہانے کرتا ہے، کبھی دوسرا ہیلے بہانے کرتا ہے، کبھی ایک درخواست معافی حاضری دیتا ہے، کبھی دوسرا درخواست معافی حاضری دیتا ہے۔ تو یہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، یہ آنکھ مچولی ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ جو ہے یہ بند ہونی چاہیے، یہ ایک لاجیکل کنکلوژن تک آنا چاہیے، اور وہ لوگ جو واقعتاً ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کب تک یہ ہو سکتا ہے، چونکہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی حلف لینا ہے امریکی صدر کے طور پر، تو وہاں سے بھی جس طرح کے بیانات، جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ تو لگ ہی رہا ہے بظاہر کہ شاید وہاں سے کوئی ٹویٹ یا ایسا کوئی آئی جائے، وہاں سے پریشر آپ پہ مزید۔ دیکھیں کوئی پریشر نہیں ہے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور حکومت پاکستان اس طرح کا کسی قسم کا بیرونی پریشر جو ہے وہ نہ تو اس کو قبول کرے گی، اور نہ ہی اس طرح کا پریشر جو ہے وہ اس کو ریسیو کرے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پارٹی اور اس پارٹی کے لوگ اور اس پارٹی کی لیڈرشپ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک کا سفر اس پارٹی نے کیسے طے کیا؟ جب کہا جاتا تھا ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا which is a constitutional measure، اس ادھر سے لے کے کہا کہ ڈونلڈ لو نے ہماری حکومت گرائی، امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، اب کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہمیں بچا لے گا اور رچرڈ گرینل ہمیں بچا لے گا۔ تو مطلب یہ قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ خدارہ مذاق بند کریں، ان کو خدارہ اس دھوکے بازی سے نکالیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، دوسری طرف کہتے ہیں ایبسولوٹلی یس۔ صحیح ہے، بہت شکریہ عابر شکیل ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام۔